عرض یہ کر رہا تھا غوث اعظم کے والد نے ایک سیب کھایا 12 سال سزا کاٹی. ماں ایسی تھی نہ غیر محرم کو دیکھا تھا نہ کبھی ان کی آواز سنی تھی نہ کبھی ان ہاتھوں سے کسی کو چھوا تھا نہ چل کر کے باہر گئی تھی. اللہ اکبر. ارے جس کا والد ایک سیب کھانے کے بعد 12 سال کی سزا کاٹے اور جس کی ماں کے پردے کا عالم یہ ہو کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو تو یاد کر پیارے اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بغداد کا غوث اعظم بن کے پیدا ہوتا ہے اور بغداد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے قدمی ہادگی رغبتی علی کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور یہ صدا جب بریلی کے گنبد سے ٹکراتی ہے تو تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم بے شک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم کی بارگاہ سے لو لگایا کرو. غوث اعظم کے سچے دل سے مانگا کرو. ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. شرط یہ مانگنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے اور دل میں مکمل طور سے یقین پختہ یقین ہونا چاہیے. اللہ سے مانگو غوث اعظم کا وسیلہ دے کر. ایک عورت آئی روتی ہوئی غوث اعظم کی بارگاہ میں. حضور کئی سال ہو گئی شادی کو, جو بے اولاد ہے نا وہ اس وظیفے کو دیکھ لیں. غوث اعظم کا نام کا وظیفہ بھی کریں گے نا ہر 11ویں کو تو قسم خدا کی اللہ اولاد سے نواز دے گا. آئی آنے کے بعد عرض کرنے لگی حضور کئی سالیں ہو گئی ہیں مگر حضرت آقا کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم نے دیکھا بی بی صاحبہ رو رہی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں آپ رونا تو بند کریں کیونکہ غوث اعظم رحمت للعالمین کے خاندان سے کسی کا رونا دیکھا ہی نہیں گیا. ہاں تو کہ آپ رونا تو بند کریں اللہ آپ کو اولاد دے گا. مراقبہ کیا, آنکھوں کو بند کیا, سر کو جھکایا, لوح محفوظ کو ملاحظہ فرمایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب تو بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ. کرامتیں سنانے لگا. محبت سے بولو سبحان اللہ. لوح محفوظ کو ملاحظہ فرمایا. دیکھا یہ عورت اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. غوث اعظم نے سر کو اٹھایا, آنکھوں کو کھولا, فرمایا خاتون تمہارے نصیب میں میں نے لوح محفوظ ملاحظہ کر لیا تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. اب عورت تھی سچی غوث اعظم کی ماننے والی ہیں اور ارادہ اور عقیدت پکی لے کر کے آئی تھی. جب غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے تو جملہ کہتی غوث اعظم سے عرض کرتی ہے حضور اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی. بے شک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھے جملے کو. اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی, وہ تو مجھے مل چکی ہوتی. حضرت نہیں ہے تبھی تو لینے آئی ہوں, تقدیر میں نہیں ہے تبھی تو لکھوانے آئی ہوں. غوث اعظم کو اتنا جملہ پسند آیا. آقا غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما رہے ہیں مولا اس کو ایک بیٹا دے دے. اب بات آتی ہے میرے بندے عبد القادر لوح محفوظ تم نے ملاحظہ کر لیا ہے اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. غوث اعظم فرماتے مولا تو پھر 2 بیٹے دے دے. پھر آواز آتی ہے اے عبد القادر لوح محفوظ تم نے ملاحظہ کر لیا ہے اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں اور جہاں 1 نہیں وہاں 2 کیسا. اللہ اکبر. آقا غوث اعظم فرماتے مولا تو پھر 3 دے دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مولا تو پھر 3 دے دے. پھر آواز آتی عبد القادر لوح محفوظ تم نے ملاحظہ کر لیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں اور جہاں 1 نہیں وہاں 2 کیسا, جہاں 2 نہیں وہاں 3 کیسے. غوث پاک فرماتے مولا تو پھر 4 دے دے. بے شک. سبحان اللہ. مولا تو پھر 4 دے دے. پھر آواز آتی عبد القادر لوح محفوظ تم نے ملاحظہ کر لیا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں 1 نہیں 2 کیسے 2 نہیں 3 کیسے 3 نہیں 4 کیسے. غوث پاک فرماتے مولا تو پھر 5 دے دے. مولا تو پھر 5 دے دے. ادھر سے انکار ہے ادھر سے اصرار ہے ادھر سے انکار ہے ادھر سے انکار ہے. اصرار و انکار کی واہمی گفتگو میں غوث اعظم فرماتے مولا تو 5 دے دے. آواز آتی اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں. اے اولاد سے نہ امید ہونے والو غوث اعظم سے لو لگایا کرو. اے اولاد سے نہ امید ہونے والو, اے باباؤں کے پاس جانے والیوں, اے مجاوروں کے پاس جانے والیوں, اے کالے کپڑے پہننے والے باباؤں کے پاس اپنی عزت کی نیلامی
نیلامی کروانے والیوں، یہ 6 انگوٹھی پہننے والے باباؤں کے پاس جانے والیوں، اپنی عزت کی نیلامی کروانے والیوں، یہ بابا یہ تم کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ مجاور تم کو کچھ نہیں دے سکتے، تمہارا پیسہ بھی لوٹ لیں گے، تمہاری عزتیں بھی نیلام کر دیں گے۔ اگر تم کو کچھ چاہیے ہے، اگر تم کو کچھ چاہیے ہے، اگر دولت چاہیے ہے، اگر شہرت چاہیے ہے، اگر اولاد چاہیے ہے، تو سنو، ان مجاوروں کے پاس مت جاؤ، ان فقیروں کے پاس مت جاؤ، ان شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے پاس مت جاؤ۔ تمہیں طریقہ سیدہ فاطمہ نے بتا دیا ہے، رات کے سناٹے میں اٹھ جا، مصلی کو بچھا دے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، سلام بعد میں پھیرے گی، اللہ تیری مراد پہلے پوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، والماحل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ سلام بعد میں پھرے گا، اللہ تمہاری مرادیں پہلے پوری فرمائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مولا تو 5 دے دے، عرض کیا، ارشاد فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں، مولا تو 6 دے دے، پھر عرض کیا، پھر ارشاد فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ اب غوث اعظم کو جلال آتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں مولا تو 7 دے دے، اب اوپر سے جواب آتا ہے عبد القادر بس ہم نے اس کو 7 بیٹے عطا فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ غوث اعظم ہے، جب اپنے رب سے کسی بات پر ضد کر لیتے ہیں نا تو اپنی بات منوا کے مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنی بات اپنے رب سے منوا کے مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں فرماتے ایک بار قسم خالی کھاؤں گا ہی نہیں جب تک اللہ نہیں کھلائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ میرے بھائیوں اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں عرض یہ کرنا تھا، یہ جشن غوث الورا ہے اس لیے غوث اعظم کا یہ واقعہ بتانا ضروری سمجھا۔ میرے بھائیوں غوث اعظم سے سچے دل سے لو لگا کر کے مانگا کرو، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور میری گفتگو جو میں نے شروع میں کی تھی، موت کو نہ بھولو ورنہ گناہ کرنے لگو گے، موت کو بھی یاد کرنا ہے اور توبہ بھی کرتی رہنی ہے۔ ان آنکھوں سے بڑے گندے مناظر دیکھ لیے، ان آنکھوں سے بڑے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تاک لیا، ان کانوں سے بڑے سونگ سن لیے، اس زبان سے بڑی چگلی غیبتیں کر لی، جھوٹ بول لیا، ان ہاتھوں سے بڑے کمزوروں کو ستا لیا، رکشے والوں کو ستا لیا، اس زبان سے نہ جانے کس کس کو گالی دے لی ہے، پیروں سے چل کر بڑے زناکاری شراب نوشی کے اڈوں کو آباد کر دیا۔ اب کمرے کی لائٹ بند کر دینا، موبائل کو سیٹ کر دینا اور اپنے رب کے حضور باتیں کر لینا اور عرض کر دینا مولا ابھی تک جو زندگی گزری گزر گئی، اے میرے قریب اب جو زندگی گزرے گی تیری بندگی میں گزرے گی، میری آنکھیں دیکھیں گی تیری قدرت کے نظارے دیکھیں گی، میرے کان سنیں گے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، میری زبان بولے گی مصطفیٰ پر درود پڑے گی، میرے ہاتھ اٹھیں گے صدقہ و خیرات کے لیے اٹھیں گے، میرے قدم چلیں گے اب زناکاری کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں چلیں گے بلکہ تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے چلیں گے۔ مولا میری قوت بینائی تیرے نام، میری قوت سماعت تیرے نام، میری قوت گویائی تیرے نام، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام، میری ایک ایک سانس تیرے نام۔ جب تم اس طریقے سے توبہ کرو گے، ڈاکٹر اقبال کہتے گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم سے ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ ایک شعر کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج بھی اگر تم مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کر لو، نبی کے طریقے پر عمل کر دو، پوری کائنات تمہاری غلامی کرے گی۔ ہم 313 تھے، 1000 پر غالب آئے تھے، پوچھے علماء سے 313 تھے، 1000 پر ہم غالب آئے تھے، 72 تھے، 22,000 کو ہم نے چنے چبائے دیے۔ تھا کیا ہمارے پاس؟ ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے میں دامن مصطفیٰ تھا۔ آج ہمارے پاس دامن مصطفیٰ ہے ہی کہاں، خالی کہنے کا بچہ ہے، ویسے نہیں ہے۔ یاد رکھ میرے پیارے، تیری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کو آباد کر لے۔ شاعر کہتا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی بھی خطا غلطی ہوئی ہو میرے کریم مجھے معاف فرما۔ سب سے پہلے مجھے ان حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارے لوگ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔